ڈاکٹر صاحب اب میں آپ سے وہ والے سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو نوجوان لڑکیاں پوچھنا چاہتی ہیں، جاننا چاہتی ہیں، ان کے تجربات، اور زیادہ تر وہ نہ اپنے والدین کو اپروچ کر پاتی ہیں، نہ ان کے تعلیمی اداروں میں ان کو ان کے جواب ملتے ہیں، نہ ہی معاشرے میں کہیں اور سے. میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جو چیز ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کافی دفعہ ینگ لڑکیوں کو کہ شادی قسمت میں ہے، جس سے ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ یہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے پہلے سے کس سے ہونی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو میں ڈیٹیل میں اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا، ٹائم تھوڑا ہے. کہ قسمت کی طرف اگر آ جائیں تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہر چیز ہی قسمت میں ہے. بالکل. آپ شادی کا بتائیے مجھے. جو ریلیونٹ چیز ہے وہ شادی کا بنیادی اصول ہے. یہ ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے یہ بدقسمتی سے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے پاکستان کی، اور مذہبی حلقوں میں بھی اور دوسرے حلقوں میں بھی خواتین کو ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں جو اسلام نے دی ہیں وہ اب تک ریکگنائز نہیں کیے گئے. قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک ٹیکسٹ ہے، جی بیسک پرنسپل ہے. شادی کے معاملے میں لڑکا ہو یا لڑکی، وہ آپ دونوں میں سے کسی کی شادی ان کی مرضی اور پسند کے خلاف جبرن نہیں کر سکتے. صحیح. فورسڈ میرجز جو ہمارے یہاں کے رواج ہے وہ اسلام میں ممنوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت کی روح سے جب تک وہ اپنی رضامندی نہ دے بچی، اس وقت تک اس کی شادی نہیں کر سکتا کوئی شخص. تو اب اس کے لیے جوڑ دیکھنا ضروری ہے اور اس کی اپنی فری کانسنٹ لینا ضروری ہے، جبر کے ساتھ نہیں. اس میں وہ اپنی چوائس لے. سب سے پہلی شرط تو ہے کہ وہ رضامند ہے یا نہیں. لڑکا یا لڑکی دونوں کے برابر رائٹ ہیں اس معاملے میں. مگر میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب بیکاز یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہر لڑکی سوچتی ہے. اسے کہا بھی جاتا ہے گھروں میں جواب نہیں ملتا، ہر کوئی کچھ اور ایک مختلف جواب دیتا ہے. تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری شادی لکھی ہوئی ہے، جس سے ہونی ہے اسی سے ہوئے گی، یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس سے ہونی ہے؟ بیکاز واٹ آئی فاؤنڈ آؤٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو چیک یہ صحیح ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل اگر 3 رشتے آئے ہوں، ان میں سے ایک بہت دین کے قریب ہے، ایک بہت دنیا کے اندر ان پارٹیوں فار ایگزامپل یا دنیا کے راستے اپناتا ہے، اور تیسرا ایک درمیانی روی کے اندر ہے. تو یہ میں نے سنا ہے کہ یہ آپ اللہ سے دعا کرو، یہ آپ کی اپنی کانشیس ڈیسیجن ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، دین یو ڈیسائیڈ. سو یہ لکھا نہیں ہوتا جس طرح کہتے ہیں کہ جوڑے اوپر بنے ہیں. اچھا، یہ جو کنسپٹ ہے نا، میں اس سے ٹائم کے شارٹ ہونے کی وجہ سے اوائڈ کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے دوبارہ کر دیا. اب میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں. جی پلیز. آج کی بیدار خواتین کے لیے میں آپ کے لیے ایک ریفر پہلے کر دیتا ہوں کیونکہ بات یہاں پروگرام میں مختصر ہوگی. جی. میری ایک انگلش میں بک ہے، اچھا بکلیٹ ہے، فریڈم آف ہیومن ول اینڈ پری ڈیٹرمینیشن. اوکے. اس کا نام ہے فریڈم آف ہیومن ول اینڈ پری ڈیٹرمینیشن. ایک انگلش میں ہے کتاب، اور ایک اردو میں میری الگ کتاب ہے ایمان بالقدر. یہ جو قسمت اور تقدیر کا مسئلہ ہے، میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن اور حدیث اور ریشنل جتنے دلائل ہیں میں نے بڑی تفصیل سے اس میں سمجھا دیا ہے. یہ میں نے آپ کے ذریعے پروگرام کے سننے والوں کو بھی دے دیا کہ جو تفصیل میں پڑھنا چاہیں میری ان 2 میں سے کسی ایک کتاب کو پڑھ لیں. اب بریفلی میں عرض کر دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں بیٹے کہ یہ لکھا ہوا یا قسمت میں ہے یا شادی کا میٹر یا کوئی وہ کیا ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب لکھا ہوا کا پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ معانی غلط ہمارے ہاں پریویل کرتے ہیں. کنسپٹ انٹرپریٹیشن رانگ ہے. لکھا ہوا کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ پین کے ساتھ ایک چیز لکھ دی ہے اور اس نے پھر اس زندگی میں انسان کو مجبور کر دیا ہے. کہ اب جب اگر لکھنے کا معنی یہ ہو کہ انسان اب اپنی مرضی، اپنی فری ول سے، اپنی فری کانسنٹ سے، اپنی چوائس اور فریڈم سے کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے، تو پھر اس سے تو سوال و جواب کرنے کا حق ہی نہیں رہتا، زیادتی اور ظلم بن جاتا ہے. اس کی آنسریبلٹی ختم ہو جانی چاہیے. نہ قبر میں اس سے سوال و جواب ہو، نہ قیامت میں سوال و جواب ہو. اگر قیامت میں اللہ نے حساب و کتاب کرنا ہے اور اس سے سوال و جواب کرنا ہے کہ تم نے یہ نیک کام کیوں کیا اجر ہے، یہ برا کام کیوں کیا اس کی سزا، تو سزا کس چیز کی؟ جب لکھا ہوا اگر لکھے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ صرف برائی ہی کرنی ہے تو پھر اس سے تو اللہ پاک اس سے کبھی حساب و کتاب ہی نہیں لے سکتا. بالکل. قبر کا سوال و جواب بھی نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید کا قاعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی. کسی شخص کے لیے کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی وہ خود کوشش کرے، اس کی اپنی ایفرٹ کا نتیجہ اس کے لیے.
اب یہ وہ اصول ہے. اب اس کو اور لکھے ہوئے کے کنسپٹ کو میں آپس میں مرج کر دیجئے because I don't, I'm slightly confused. اب آپ کا کنفیوژن ایک منٹ میں ختم ہو جائے. اچھا. اب لکھا ہوا کا معنی فقط اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے, یہ اس کا علم الہی ہے. اس کی میں ایک ایسی مثال آپ کو دے دیتا ہوں جس کو اللہ کے علم پر منطبق تو نہیں کریں گے. وہ مثال اللہ کے علم کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے, اللہ اس مشابہت سے پاک ہے, مگر جسٹ آپ کے اور بیٹے بیٹیوں اور نوجوان نسل کے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک ٹیچر ہے جی, وہ کلاس میں آیا, بڑا ماہر ایکسپیرینسڈ ہے. اس نے بعض بچوں کی طور طریقے حال احوال دیکھے اور کہہ دیا بیٹے آپ کے جو حال ہیں اور طور اتوار ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کبھی پاس نہیں ہو سکیں گے, آپ فیل